السلام علیکم دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری کو ہوئی۔ یہ واقعہ مدینہ میں ہوا اور اس دن کی خاموشی اور غم کا بیان کرتے ہوئے کئی اہم پہلو ہیں جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کی وفات کے دن شاید اکثر لوگوں کی یادوں میں چھپی ہوئی سنہت اور غم کے ساتھ بھر گیا۔ ان کی وفات کی گھڑی کا انتظار کر رہے لوگوں کو اس بات کی سمجھ تھی کہ ان کا نشائی وقت آ گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحوں میں امت کو کچھ اہم باتیں سمجھائی۔ انہوں نے وحدانیت، انسانیت اور ایک دوسرے کے حقوق کا ذکر کیا۔ ان کی آخری باتیں امت کے لیے ایک ہدایت کے طور پر سمجھی گئی۔ ان کی وفات کے بعد مدینہ میں غم کا ماحول چھا گیا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لہر تھی اور ہر طرف خاموشی تھی۔ کافی لوگ اس غم کو سہ نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی اس بات کی خاص اثر دیکھا گیا۔ غسل اور جنازہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ان کی خود کی ولی اور صحابہ کے دوستوں کے ذریعے دیا گیا۔ ان کا جنازہ ان کی گھر میں نہیں دفن کیا گیا جہاں ان کا مقام ہے۔ جب ان کا جنازہ تیار ہو رہا تھا تو لوگ اتنی خاموشی میں تھے کہ کچھ وقت کے لیے دنیا کی ہر آواز بند سی ہو گئی۔ ہر ایک کا دل اداس تھا اور ہر ایک انسان اپنے دل میں اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ ان کا ایک انمول ہمیہ، ایک ہدایت کا ذریعہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ان کی وفات کے بعد خلیفہ رشید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چناؤ ہوا اور انہوں نے امت کو یہ یقین دلایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے راستے پر چلتے رہنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سب سے قریبی دوست اور صحابی تھے۔ انہوں نے نہ صرف ان کی وفات پر دکھ محسوس کیا بلکہ ان کی وراثت کو آگے بڑھانے کا بھی فرض سمجھا اور پہلی خلافت کو سنبھالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی ان کی وفات پر گہرا غم محسوس کیا۔ حضرت عمر ڈری ہوئی سی حالت میں تھے اور انہوں نے اس غم کو خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا، جو کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی شدت سے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کا درد صرف ان کی وفات کے لیے نہیں بلکہ ان کی خود کی زندگی اور مقصد پر بھی تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس غم سے بے حد اداس تھی۔ انہوں نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنے دل کا غم لوگوں کے ساتھ بانٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس غم بھرے پل کا ایک خاص حصہ ہے۔ جیسے ہی لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی، عمر رضی اللہ عنہ نے سب کچھ سمجھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اتنا غصہ دکھایا کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں تو انہیں مار دیا جائے گا۔ یہ ان کا دکھ تھا جو ان کی پیار اور عزت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور ان کی خدائی سے آگے بڑھنا ضروری ہے، تب حضرت عمر کو سمجھ آیا کہ انہیں اس غم کو سہنا ہوگا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کے بعد اپنا دل سنبھالتے ہوئے اسلام کے لیے کام کرنا شروع کیا اور بعد میں وہ خلافت کے لیے تیار ہوئے۔ ان سب کا غم اس بات کو درست کرتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کی زندگی تک نہیں بلکہ ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کی ٹیچنگز کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے مل کر کام کیا۔ یہ واقعہ صرف ایک انسانی تعلقات اور اسلام کی اہمیت کا درست اثر ڈالتا ہے اور اس دن کو یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز اور ان کی زندگی کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے ہمیشہ ایک رکن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے آس پاس کے لوگوں، خاص کر ان کی صحابہ رضی اللہ عنہم اور پریوار کے لوگوں کو سب سے زیادہ غم ہوا۔